معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو الگ الگ خاصیتوں سے نوازا تھا، جن میں ایک تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے بندے ایوب کا حال سناؤ۔ تو آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سنتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر کے پوتے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی ساجزادی تھیں۔ نیز ایوب علیہ السلام بڑے عابد و زاہد و سخی تھے، صاحب امارات و عزت تھے۔ آپ کی ثروت کا مختصراً اندازہ تاریخ میں مذکور ہے۔ 1,000 گھوڑے، 2,000 اونٹ، 1,000 خچر، 1,000 بیل، 1,000 گائیں، 10,000 بکریاں، 500 غلام خدمتی اور 500 غلام تجارت کے کام کے لیے، کئی 100 باغ پھلوں اور میووں کے۔ نیز آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ مثلاً وہ غلام جو مویشیوں کا دودھ نکالنے پر مقرر تھے، ان کو یہ ہدایت تھی کہ شہر اور بستی میں سے جس کا جی چاہے دودھ نکال کر لے جائے، تم ان کو کبھی منع نہیں کرو گے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر لوگ دودھ نکال کر لے گئے، ادھر ان جانوروں کے تھن پھر اسی طرح دودھ سے لبریز ہو گئے۔ نیز ہر روز آپ 5 اونٹ، 5 بیل، 5 گائیں، 5 گھوڑے، 5 خچر، 10 بکریاں خیرات کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جس قدر آپ خیرات کرتے تھے، اسی قدر جانوروں کی پیداوار میں ترقی ہوتی جاتی تھی۔ ہر روز آپ نئی پوشاک بدلتے، جسے دوسرے روز اتار کر مساکین کو خیرات کر دیا کرتے تھے، اور جب تک 10 مسکینوں کو نئے جوڑے نہ پہناتے تھے، کبھی آپ نیا جوڑا نہ پہنتے تھے۔ تمام کھیتیوں اور باغات کے رکھوالوں اور محافظوں کو حکم تھا کہ اناج، غذا، پھل پھول، میوے وغیرہ وغیرہ جس مسافر اور راہ چلنے کا جی چاہے لے جائے، اسے ہرگز منع نہ کیا جائے۔ رات کو شہر کے تمام عابدوں کو آپ بلاتے اور ان کے ساتھ عبادت الہی میں تمام رات مصروف رہ کر صبح کو انہیں عمدہ عمدہ کھانے کھلانے کے بعد رخصت فرماتے، اور آپ ہر روز اپنے توشہ خانوں میں جاتے اور انہیں دیکھ کر پہلے شکر الہی بجا لاتے، اور پھر ان میں سے ایک ایک شے کا جائزہ لیتے۔ جائزہ اس کے کم ہونے یا کھوئے جانے کا نہیں، بلکہ اس بات کا کہ آج غریبوں کی مدد اس سے ہوئی ہے یا نہیں۔ نیز شیطان آپ کے مال و اسباب کے پاس آ کر پوری امید کے ساتھ کھڑا ہوتا اور بغور دیکھ بھال کر کے ہر شے پر 2 قفل اور 2 مہریں لگی ہوئی پاتا، ایک مہر خیرات کی اور دوسری شکر الہی کی، جس سے وہ نا امید ہو کر واپس چلا جاتا۔ نیز حضرت ایوب علیہ السلام کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ آپ کے شہر میں ہزاروں بیوہ عورتیں اور ہزاروں یتیم بچے تھے، جیسے کہ تمام شہروں اور گاؤں میں ہوتے ہیں، اور کوئی انہیں نہیں پوچھتا اور نہ کوئی ان کی خبر گیری کرتا ہے، بخلاف اس کے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں کسی بیوہ کو
یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیوہ ہے، اور کسی یتیم کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ یتیم ہے۔ جتنی حیثیت کا مال اس کا مرنے والا خاوند اسے دیتا تھا، اس سے 2 گنا کی بیوہ کے لیے آپ نے مقرر فرما رکھی تھی، اور جس پیمانے سے اس یتیم کا باپ اس کی پرورش کرتا تھا، اس سے 2 گنی مقدار میں آپ ہر یتیم کی پرورش کرتے تھے۔